إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمکے، تمہاری دمکے، تمہاری جھلکے، تمہاری مہکے، زمین و فلک سما کو سمکے، میں سکہ نشان تمہارے لیے. کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و وسیع، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. بعد از حمد جناب صدر محفل صاحبزادہ سجادہ نشین دربار عالیہ چشتیہ قادریہ ڈاک اسماعیل خیل شریف سید حسین صاحب القادری دامت برکاتہم العالیہ، پیر سلیم صاحب القادری، محترم المقام جناب مفتی یاسر شفیق صاحب، دیگر مہمانان گرامی جو سٹیج پر تشریف فرمائیں، اور جتنے سامعین حضرات ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے اول شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا کہ وہ خود ایک جید عالم ہیں، اور مجھ جیسے ایک ناچیز طالب علم کو اس قدر حیثیت بخشی ہے کہ میں
آپ کے سامنے اور بالخصوص ان حضرات کے سامنے کچھ الفاظ کہنے کی مجھے جسارت تو نہیں ہے، لیکن الامر فوق الادب ہوتا ہے۔ جب حکم ہو جائے اور صاحبان کی اجازت ہو تو چند گزارشات آپ کی گوش گزار کرنے کی اجازت آپ سب سے بھی چاہوں گا۔ دعا کریں اللہ رب کریم مجھے سرکار کی ثنا میں جتنے الفاظ نکلیں، اللہ تعالیٰ اس ہر لفظ کی برکت سے ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں بخشش اور کامیابی نصیب فرمائے، اور جتنی لغزشیں، جو غلطیاں، جو سہو ہم سے ہو چکے ہیں اور جو دوران محفل اگر ہو جائیں، اللہ اس سب کی ہمارے لیے معافی نصیب فرما دے۔ آج کی محفل کے لیے بالخصوص آپ سب حضرات کو مبارکباد۔ اللہ رب ذوالجلال کا آپ سب پہ احسان عظیم ہے، آپ نے اس محفل کو سجایا ہے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ لوگ دنیا میں دعوے کریں گے مجھے فلاں سے محبت ہوئی، میرا فلاں محبوب ہوا، میں فلاں محبوب کے پاس بیٹھا، مجھے فلاں محبوب سے ملنے کا شرف ہوا۔ آپ یقین کریں تھوڑی دیر میں ہم سب کو کتنی خوشی ہوئی جب حضرت تشریف لائے، جب حضرت دوران محفل تشریف لائے ہمیں کتنی خوشی ہوئی۔ آپ سوچیں کہ جب سرکار دو جہاں جو جانے کائنات ہے دنیا میں آئے ہوں گے تو کتنی خوشی بخشی ہوگی۔ عزتیں ہیں ہی ان کی بدولت، جن کی بدولت عزتیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس نقطے کو، میں ایک نقطے میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، وقت بھی مختصر ہے میرے دامن میں، زیادہ وقت نہیں۔ میں نے کہا حضرت تشریف لائے اور جتنے حضرات سادات کرام تشریف لائے، پھر جن کے زیر صدارت یہ محفل، یہ مجلس، جن سے متعلقین، معتقدین، مریدین صاحب کے ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آپ سوچیں جب جانے کائنات تشریف لائے ہوں گے، جب جانے کائنات تشریف لائے ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا جس سے رب محبت کرتا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مجلس کے دوران بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کیا شان ہے رب ذوالجلال کی، آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، کسی کو نجی اللہ بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ گفتگو چل رہی ہے، حضور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مسند احمد نے یہ روایت نقل کی ہے، میں برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں مجلس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن کی گفتگو چل رہی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم آدم سے لے کر ابراہیم تک اور موسیٰ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سلام اللہ علیہ مجمعین کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ نے کسی کو صفی اللہ، کسی کو نجی اللہ، کسی کو کریم اللہ، کسی کو روح اللہ، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو ذبیح اللہ بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا بھی تذکرہ کرو، انا حبیب اللہ۔ حضور نے فرمایا توجہ رکھیے گا، حضور نے فرمایا توجہ، اب میری طرف دیکھو۔ حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ، اللہ نے سب کو صفی اللہ کیا ہوگا، نجی اللہ کیا ہوگا، لیکن 1.25 لاکھ انبیاء میں رب کا محبوب صرف محمد ہی آیا ہے۔ 1.25 لاکھ میں محبوب ایک ہی ہے جس کے لیے کل کائنات بنائی ہے۔ رب فرمائے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب آپ نہ ہو تو یہ دنیا کائنات بھی نہ ہو، اے محبوب آپ نہ ہو تو کائنات ہی نہ ہو۔ آج کے انسان کی کیا حیثیت ہے جو میلاد کے اوپر گفتگو کرے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقیدے کا شعر ہے، سن کر سمجھ کر جائیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ آپ کے حکم تو عرش پہ چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں
آپ نگاہ اٹھائیں، اللہ فرمائے محبوب آپ کا چہرہ ہمیں نظر آتا ہے، آج سے کعبہ کی طرف موڑ دیں۔ حضور جس طرف چہرہ موڑیں اس طرف قبلہ مڑے۔ آپ کہتے ہیں حضور کا میلاد کون مناتا ہے؟ یہ بھی بتاؤں گا کس کس نے منایا ہے مختصر وقت میں، لیکن سنتے جائیں۔ آپ کہتے ہیں حضور کا میلاد، حضور کے لیے تو رب نے کعبہ بنایا ہے، حضور کے لیے تو اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، حضور کے لیے تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو 1.25 لاکھ انبیاء سے مزین کیا ہے، پھر ان سے وعدہ لیا ہے اے تمام انبیاء کی جماعت، جب تمہارا امام آئے، جب تمہارا امام آئے اور تمہارے بیچ موجود ہو جائے تو تم سب نے ایمان لانا ہے۔ سب نے کہا ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خبر سنا رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اے میری قوم میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ اب اگر احمد کے اوپر بات کریں، باتوں میں سے بات نکلے گی۔ احمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے جی؟ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کتنی ہے؟ 63 برس۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 1000 سال، کچھ میں 1050 سال۔ نوح علیہ السلام کی عمر ہے 950 سال، اور انبیاء کی عمروں کے پیچھے نہیں جاتا، صرف ان دونوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ سوچیں حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال میں زیادہ تعریف رب کی ہوگی، نوح علیہ السلام نے 950 سال میں زیادہ کی ہوگی، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے 63 سال میں کی ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن رب بتانا یہ چاہتا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین کا جملہ بھی تو حق ہونا ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم بنے بھی نہیں ہیں محمد تب بھی رب کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اللہ رب ذوالجلال بتلانا یہ چاہتا ہے میرے محبوب کا نام احمد اس لیے ہے، ابھی آدم بنا بھی نہیں تھا محمد تب بھی تعریف رب کی کر رہا تھا۔ اور محمد نام اس لیے ہے، محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، چاہے وہ بریلی کا تاجدار اردو میں لکھے، چاہے وہ ملا عبد الرحمن جامی فارسی میں لکھے، چاہے وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ عربی میں لکھے، چاہے کوئی سندھ کا اٹھ کر سندھی میں لکھے، چاہے بابا بلے شاہ پنجابی میں لکھے، چاہے جس زبان میں لکھی جائے، جس کی تعریف سب سے زیادہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں قیامت تب بپا ہوگی جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا قیامت بپا ہوگی، اس وقت بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف رب فرما رہا ہوگا۔ کیوں کہ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ جہاں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں یہ صیغہ ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب سے دنیا بنی، بلکہ اس سے بھی پیچھے جائیں، جب دنیا کا وجود میں نہیں تھا۔ امام شرف الدین بصیری کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی۔ آقا کریم کی ثنا اور صفت، اس رب کی ثنا اور صفت کے بعد جس نے عدم سے اس ہستی کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کو وجود دیا ہے، اور پھر اس کے بعد آقا کریم کے اوپر درود و سلام ہی پڑھتا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک پڑھتا چلا جائے گا۔ میں نے بات کر رہا تھا حدیث شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میری بات بھی کرو، میں حبیب اللہ ہوں،
لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے، میں فخر سے نہیں کہتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں حبیب تو ہوں، ایک اور کام بھی ہے، وہ کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تنشق عنہ الارض، جس سے زمین سب سے پہلے کھلے گی، اللہ رب ذوالجلال حشر کا آغاز جس سے کرے گا وہ حاشر بھی سب سے پہلا میں ہوں گا۔ بروز قیامت لواء الحمد جس کے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء، اولیاء، عوام الناس جس کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے وہ محمد الرسول اللہ بھی میں ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جب کسی کی زبان نہ کھلے گی، سب ایک دوسرے کی طرف تکیں گے، جو جس کے پاس جائے گا کہا یہ جائے گا اذهبوا لغیری، اذهبوا لغیری، آج میرا دن ہی نہیں ہے، آج میرا یوم ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس دن ایک ہستی ہوگی، ایک واحد ہستی ہوگی جو سب کو گلے لگا کر کہے گی انا لہا، انا لہا، آج کا دن بنا ہی جناب رسول اللہ کے لیے ہے، آتے جاؤ آج میرا یوم ہے۔ حضور نے فرمایا اس دن جو سب کو گلے لگائے گا نا وہ پھر بھی میں ہوں گا، اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اس لیے عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ عقیدے کا شعر پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا جگانے کے بعد۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب انبیاء ایک دوسرے کی طرف بھیجیں گے نا، کہتے ہیں واحد میں ہوں گا جب سب کو بلاؤں گا کہ آؤ آج میرا دن ہے، آج میرا دن ہے، آج میرا دن ہے، آج میرا دن ہے۔ آج تو دکھانی ہی رب نے شوکت رسول اللہ کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں نا اس دن پھر سب مجھ سے مدد مانگیں گے۔ آج جو دنیا میں کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اس دن سب۔ امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، پھر امام احمد قسطلانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا مواہب لدنیہ کے اندر، پھر جتنے امام دیکھیں چاہے محدثوں میں دیکھیں، پھر آپ مفسرین کرام کو اٹھا کر دیکھیں، جس تفسیر کو دیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم حشر کی شوکت دیکھیں گے، وہ سب یہی لکھتے ہیں کہ سب انبیاء جب منہ موڑ لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آؤ آج میرا دن ہے، اور پھر یہ سب حضور سے مدد مانگیں گے۔ اور مدد کیا ہوگی؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے حضور یہ دعا فرمائیں کہ حشر کا آغاز کیا جائے، کوئی جنت میں جائے کوئی جہنم میں جائے وہ بعد میں دیکھی جائے گی، یہ جو سوا نیزے پر خورشید قیامت سر پہ کھڑا ہے یہ برداشت نہیں ہو رہا، یا رسول اللہ آغاز فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی میں ہی سب کی مدد کروں گا۔ تو اس لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو سب مانیں گے، پھر سب قدموں میں پڑیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے، میں سب کی مدد کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد یہاں پر بھی فخر ختم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جب جنت پہنچیں گے نا، جنت کے سارے دروازے میرے لیے کھلیں گے، اور ہر دروازے سے ایک ہی ندا ہوگی، اے اللہ کے نبی آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے فخر کس بات پر ہے؟ مجھے فخر اس پر ہے کہ میں جب سجدے میں سر رکھوں گا تو تب اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو بلند فرمائیے اور مانگیے کیا مانگتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس دن میں اپنے آخری امتی تک کے لیے بخشش مانگوں گا. یا رسول اللہ مرحبا مرحبا. آپ لوگوں کی باتوں میں آئیں گے. عید کسے کہتے ہیں؟ عید کا تو عربی لغت میں معنی صرف اتنا سا مختصر ہے، ہمیں آپ کو معنی نہیں آتا. عید کا معنی ہوتا ہے جو دن ہر سال میں لوٹ کر آئے. عید کا صرف اتنا معنی ہے. لوگ کہتے ہیں جی عید کہاں سے نکل کے آئی؟ میں کہتا ہوں عید تو ہے اسی کی بدولت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ سناتا ہوں. چلیں جی، ایک واقعے سے آپ کو معلوم ہوگا آج ہم اجوا کھجور کی کتنی عزت کرتے ہیں. جی کتنی عزت ہے. ہم سب جتنے بھی لوگ ادھر جائیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، ہم کہتے ہیں بھائی اچھی کھجور لے کر آنا. کون سی لے کر آنا؟ اجوا والی لے کر آنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، حبش کے غلام کے صدقے جائیں کہ جن کی قدموں کی آہٹیں حضور شب معراج پہ جنت میں سنتے ہیں. وہ غلام ایک دن اپنے آقا کی کھجوروں میں سے جو آخری سوکھی کھجوریں بچ گئی تھی نا، آپ نے ابھی بھی اجوا پر غور کیا ہو تو وہ سکڑی سکڑی سی ہوتی ہے، اور کھجوروں کو آپ دیکھیں تو گوشت سے مالا مال ہوتی ہیں. اجوا کھجور کو دیکھیں تو تھوڑی سکڑی سکڑی ہوتی ہے. حضرت بلال یہ سکڑی کھجوریں لے کر بازار میں بیٹھے ہیں. حضور کا گزر ہوا. میں آپ کو حضور کا گفت بتاتا ہوں. حضور جس چیز کو کہیں یہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. پوچھا بلال کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ مالک نے اس بار کچھ مہربانی کی ہے، اچھی کھجوریں تو وہ خود لے گیا، یہ سوکھا کچھ مال تھا جو مجھے دے دیا، اور میں نے اس سے اجرت طلب کی تو میں نے اس کو کہا میرے پاس کچھ نہیں، کچھ دے دے. تو اس نے کہا چل یہ اپنے لیے بیچ لے، کیونکہ اسے معلوم تھا یہ بکیں گی نہیں، یہ سوکھی کھجوریں کون لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پیار بھی بڑا کرتے تھے نا. حضور حضرت بلال کے پاس کھڑے ہوئے اور ندا لگائی، اے بازار کے لوگوں، حضرت بلال کے پاس شفا کی کھجوریں بک رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کے پاس شفا والی کھجوریں بک رہی ہیں. آج دنیا میں ڈاکٹر بھی کہتا ہے جو اجوا کھجور کھاتا ہے، کھجور تو کھجور ہے، اس کی گٹلی کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے. کھجور تو کھجور ہے، میں اور آپ تو کھجور کھائیں گے. ڈاکٹر کہتے ہیں جس کو دل کا عارضہ ہو، جس کو ڈائبٹیز ہو، وہ کھجور اجوا کھجور کی گٹلی کو میدا کر کے اس کا چورا کھایا کرے. میں کہتا ہوں حضور کے قدموں کی خاک منہ میں ڈالیں، شفا ہی شفا ہے. کیوں؟ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. میں اعلیٰ حضرت کے بھی قربان جاؤں. کیا بات کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے لیے فرما دینا یہ کام ہو جائے گا، وہ ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا جمعہ کا دن یوم العید ہے. آج تک لوگ ایک دوسرے کو جمعے کی مبارک دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جی سب مکاتب فکر. ہو سکتا ہے بعض لوگ مبارک دینے پر خفا ہوتے ہوں، ہم تو ہر خوشی کے دن مبارک دیتے ہیں. ہم تو صبح اٹھیں، زندگی پائیں، رب کی طرف سے ایک اور موقع پائیں استغفار کہنے کا، ہم اس پر بھی ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں. شکر ہے یار مبارک ہو تمہیں زندگی کے ساتھ خیر و عافیت سے اٹھے ہو. ہم تو اس پر بھی مبارک دیتے ہیں. ہاں کسی کو مبارک وصولنے سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس دن کو یوم العید کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم العرفہ بھی عید ہے. آج تک کسی نے کہا یوم عرفہ عید ہے؟ یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ بھی عید، یوم النہر تو ہے ہی عید، پھر ایام تشریق بھی عید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الجمعہ بھی عید ہے. عید ہی ہو گئی. اور پھر عید میلاد کیا ہے؟ یہ ہم اور آپ جو حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ہر دور میں تذکرہ مختلف ہوتا ہے. اگر آج ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں سوال اس پر شروع کریں لوگوں سے، کیا حضور کے زمانے میں ایسی مساجد تھی؟ ہر دور کے مطابق، وہاں کی سہولیات کے مطابق تمام چیزوں کو رنگا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث مبارکہ کی طرف جائیں
اور سنن ابی داؤد کی حدیث شریف ہی اٹھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ مساجد کو ایسا کر دیں گے جیسے یہود و نصارہ اپنی عبادت خانوں کو کیا کرتے تھے، یعنی بہت ہی زیادہ بہترین خوبصورت مزین کر کے بنائیں گے۔ آج سب بناتے ہیں نہیں بناتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ مدرسے کے طلباء تھے، نہ لنگر خانہ تھا نہ کچھ اور تھا، لیکن اصحاب صفہ حضور کے طالب علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے شاگرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مدرسے کی بنیاد رکھی آج ویسا مدرسہ نظر آتا ہے کہیں؟ پوچھا جائے بھائی صرف میلاد کے اوپر مسئلہ ہے تو آؤ پھر ہم دیکھتے ہیں میلاد کس کس نے منایا ہے، کس کس نے منایا ہے۔ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد متفق علیہ عالم ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام مکاتب فکر مانتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ بندہ ناچیز کی یہ سعی ہوتی تھی کہ ہر سال محفل میلاد منایا کرتا تھا اور حسب استطاعت جو توفیق ہوتی تھی اس توفیق کے مطابق لنگر کا اہتمام بھی کیا کرتا تھا۔ شاہ عبد الرحیم خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک سال بندہ ناچیز کے پاس کچھ نہیں تھا، گھر میں صرف بھنے ہوئے چنے تھے۔ کیا تھے چیز؟ توجہ رکھیے گا، گھر میں صرف بھنے ہوئے چنے تھے۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے بچوں کو اکٹھا کر کے بٹھایا، اس بھنے ہوئے چنوں پر سرکار کا تذکرہ کیا، پھر درود پڑھا، پھر سلام پڑھا۔ بڑے لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے وہاں ہو تو جی سنتے ہیں، یہاں سے کیسے سنیں گے، یہاں سے تو فرشتے لے کر جاتے ہیں، تو بڑے گول گھما گھما کے۔ میں انہی کی کتاب سے بواد النوادر، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب، روایت دونوں میں ایک جیسی لکھی۔ فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، اگر یہاں تک بات ہوتی نا اسمع صلاۃ اہل محبتی تو ہم کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے اتنا تو مانتا ہے۔ اب آپ سنیے گا، وہ فرماتے ہیں حضور کی روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ حضور فرماتے ہیں میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں، اس شخص کو جانتا بھی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جواد صاحب نعت پڑھ رہے تھے، حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ یہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں، الفاظ مبارک ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھ پہ محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کا درود و سلام سنتا بھی ہوں، اس شخص کو جانتا بھی ہوں۔ تو اپنی پہچان کرانے کے لیے ہمیشہ درود و سلام کی محفل لگایا کیجئے۔ اور لوگ پوچھے کیوں لگائی ہے؟ کہ آج دنیا اور سوشل میڈیا پر جتنے لوگ بدبختی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنی خوشبختی کا مظاہرہ کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں خوشبختی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ لاؤ ہم جیسا خوشبخت، کہ اتنے ناقص العمل ہونے کے باوجود اللہ نے بنا پوچھے جناب رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ احسان اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر نہیں فرمایا، خود قرآن گواہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً اللہ رب ذوالجلال نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، ان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرما سکتا تھا میں نے تمام لوگوں پر بھیجا ہے، احسان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا بھیجا سب کے لیے ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، لیکن احسان صرف مومنوں پر فرمایا ہے۔ کیوں کہ احسان اس پر کیا جاتا ہے جو نسلی ہوتے ہیں، جو نسلی ہوتے ہیں، احسان اس پر کیا جاتا ہے جو نسلی ہوتے ہیں اور وہ اس احسان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو نسلی نہیں ہوتے ان پر احسان بھی نہیں کیا جاتا۔
اور نہ ہی ان کو احسان جتلایا جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ احسان فراموش ہے، اس کو احسان جتلاؤ بھی تو یہ تب بھی نہیں مانے گا، اس کو احسان نہ جتلاؤ تو اس نے تب بھی نہیں ماننا ہے۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے احسان بھی جتلایا تو مومنوں پر۔ اپنی آیت کی طرف آتا ہوں جہاں سے بات کا آغاز کیا، مختصر ایک روایت ایک آیت جہاں سے آغاز کیا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگوں جب تم پر تمہارے رب کی نعمت ہو نا تو اس کا چرچا کیا کرو، چرچا کیا کرو، چرچا۔ فحدث کا معنی علماء جانتے ہیں اس کا چرچا کیا کرو۔ یہ نہیں آپ کے گھر میں خوشی آئے، میرا سوال ہے جی جواب دیجئے گا، آپ کے گھر میں خوشی آئے، آپ گھر کے لوگوں کو سب سے علیحدہ ہو کر کمرے میں اپنے بیچ کنڈا لگا کے بیٹھتے ہیں، یعنی سب گھر والوں کو، خاندان والوں کو اکٹھا کر کے گھر میں خوشی کی محفل سجا کے اہل علاقہ کو رات 12 بجے تک، رات 2 بجے تک ڈی جے سنا کر لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ہم آقا کی نعت سنا کر بتائے تو آپ کہتے ہیں آقا کی آمد کی خوشی کیسے منائی ہے؟ رات 2:30 بجے تک ڈی جے بجائیں، کیوں بھائی کیا ہوا؟ میرے ناقص العمل بیٹے کی شادی ہے، اس کمزور العمل کی شادی ہے، اس ناقص العمل کی شادی ہے، جو دن میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، حضور کا امت ہی تو ہے، اس بات پر بھی فخر ہے، ہم تو میلاد بھی نہیں مناتے بھائی، لیکن جب اپنے گھر میں بیٹے کی شادی کرنی ہے پورے گھر پہ ہزاروں لاکھوں کی لڑیاں لگائیں، قربان میں ان کی بخشش کے کہ جس آقا کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، خود رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ تو جس کے صدقے آقا کے صدقے رحمان ملا ہے، تو اس ناقص العمل بیٹے کی آمد کی خوشی میں بھائی کیا ہے؟ آج میں نے لوگوں کا کھانا کیا ہے، میرے بیٹے کا برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے کا اتنا بڑا کیک بناتے ہیں جس کی جتنی استطاعت ہے، ایک غریب آدمی سے شروع کریں، یہاں سے شروع کرتا ہے، اتنا بڑا کیک بنا کر لوگوں کو دعوت دے کر کیک کٹنگ سیریمنی ہوتی ہے، کیا ہے جی؟ بیٹے کی برتھ ڈے ہے، اور میرے آقا کریم کے کھانے کے اوپر تجھے پریشانی ہو جاتی ہے، پھر پوچھتا پھرتا ہے یہ میلاد کس نے کیا ہے، یہ میلاد کس نے منایا ہے؟ تو میلاد کہتے کسے ہیں؟ پہلے آ کر یہ تو سمجھ لے، تو میلاد کسے کہتا ہے؟ ہم تو میلاد آقا کے تذکرے کو کہتے ہیں، ہم تو میلاد آقا کے آنے کی خوشی کو کہتے ہیں۔ اگر تیرا ناقص العمل بیٹا دنیا میں آئے تو خوش ہو تو آمنہ کا لال آنے کی خوشی ہمیں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس آمنہ کے لال پر کروڑوں سلام کہ جو آمنہ فرمائیں، ابھی حضور آئے بھی نہیں، آمنہ فرماتی ہیں، امام محدث ابن جوزی نے المورد للنبوی شریف میں یہ بات نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور میرے بطن میں تھے تو میرے جسم سے خوشبوئیں پھیلا کرتی تھیں۔ تیرا بیٹا دنیا میں آئے تو اس کو نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، دھوتا ہے، عطر لگاتا ہے، پاؤڈر چھڑکتا ہے، آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، ڈاکٹر سے اس کی ناف کٹواتا ہے، پھر ڈاکٹر سے ختنہ کرواتا ہے۔ میرا آقا وہ ہے، میرے آقا وہ ہیں کہ جو آمنہ کے بطن میں آئے تو تب بھی خوشبوئیں پھیلائیں، جب دنیا میں آئے تو فضائیں معطر ہو جائیں، جب وہ دنیا میں آئے تو شرق و غرب میں روشنیاں پھیلیں۔ تجھے یہ چھوٹی سی لڑیاں تکلیف دیتی ہیں؟ جا جبریل سے پوچھ کے جس دن حضور تشریف لائے تھے وہ 12 ربیع الاول کو رب نے حکم کیا دیا تھا؟ وہ شرق و غرب کے جو محلات بی بی آمنہ نے مکہ کے گھر میں بیٹھے دیکھے تھے، جا وہ پوچھ جبریل نے وہ محلات کیسے بی بی آمنہ کو دکھائے تھے؟ اور بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب حضور میرے بطن میں آئے تو پہلے ہی زمینیں نرم ہوتی تھیں، لیکن جس پتھر پر میرا پاؤں آتا تھا نا اللہ رب ذوالجلال اس کو نرم کر دیا کرتا تھا۔ آپ سوچیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اللہ رب ذوالجلال کھجور کے درخت کو اتنا نرم کرے کہ اللہ رب ذوالجلال فرمائے آپ صرف ہاتھ لگائیں رطباً جنیہ، آپ کی گودی میں خشک کھجوریں آ جائیں گی۔ تو سوچیں جب عیسیٰ کی والدہ کا عالم یہ ہو تو امام الانبیاء کی والدہ کا عالم کیا ہوگا؟ کہ شاعر فرمائیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں،
اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا جب انبیاء میں نہیں آیا تو عام انسان کی حیثیت کیا ہونی ہے جو کہے کہ ہم سرکار جیسے، سرکار ہمارے جیسے۔ بات میلاد کی کر رہا ہوں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آمد کی خوشی کا نام ہے، اور حضور کی آمد کی خوشی میں بھی ہم کوئی غیر شرعی کام کو نہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بڑی معتبر جگہ سے یہ بات کر رہا ہوں اور مستند جگہ سے بات کر رہا ہوں۔ ہم کسی غیر شرعی حرکت کو، چاہے وہ کسی دربار پر ہو، چاہے وہ کسی جگہ پر ہوتی ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہ اسے سپورٹ کرتا ہے نہ اس کی بیک پر کھڑا ہے۔ وہ کسی شخص کا ذاتی عمل ہو سکتا ہے، کسی ناقص العقل کا ذاتی عمل ہو سکتا ہے، اس کی غلطی ہو سکتی ہے، اس کی کم علمی ہو سکتی ہے، اس کی جاہلیت ہو سکتی ہے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے جب سرکار کی آمد ہو اللہ کی تعریف بیان کرو۔ کیوں کہ سرکار کو بنانے والا رب پھر کتنا حسین ہوگا، جس نے سرکار کو بنایا ہے تو پھر ہم اس نعمت کا چرچا کیوں نہ کریں۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب آپ ان سے فرمائیں جب اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تم پہ ہو جائے تو تم اس کی خوشیاں منایا کرو۔ اب سوچو، تمہارے گھر میں بیٹا آئے، تمہارے گھر میں خوشی آئے، میں پھر بات وہیں سے شروع کر رہا ہوں، تو تجھے وہ رحمت لگے، اور جو جان رحمت ہیں، جس کے صدقے رحمت ہے، جو جان رحمت ہیں، جس کو اللہ رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنایا ہے، شجر اس کو گلہ کریں کہ آپ ہم سے دور ہوں، اور آقا کریم گلے لگائیں تو درخت بھی خاموش ہو جایا کریں۔ اونٹ آ کر اپنے مالک کی شکایتیں لگائے، یعنی تمام جہان کی رحمت حضور ہی ہیں، اور تیرے گھر میں چھوٹی سی رحمت ہے اور تو جان رحمت کی خوشیاں نہ منائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجلس میں بیٹھے ہیں، مسجد میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اوٹ سے ان کی گفتگو سنتے ہوئے تشریف لائے۔ امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے شعب الایمان میں۔ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت، بڑے سارے لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں نا جی کس نے کہاں لکھا، صحیح ہین میں سے روایت بتائیں، صحابہ نے یہ تذکرے کیے کہ نہیں کیے؟ تو صحابہ نے جو تذکرہ کیا نا آپ سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام گفتگو فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کی اوٹ سے سنا، حجر مبارک کی اوٹ سے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کس وجہ سے بیٹھے تھے، کیوں بیٹھے تھے، کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومننا علینا بکا۔ اے اللہ کے محبوب ہم اس لیے بیٹھے تھے، ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا شکر ادا کر رہے تھے، اور تعریف اس بات پر کر رہے تھے کہ کیا رب ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اس دین کی طرف، اور کیا احسان کیا ہے آپ کو ہمارا نبی بنا کر۔ کیا تذکرہ کر رہے ہیں جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا، اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ میں یہی کام کر رہے تھے؟ صحابہ کرام نے حلف اٹھایا کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں واللہ ما جلسنا لذالک، ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے حلف اس لیے نہیں لیا کہ مجھے لگے کہ تم جھوٹے ہو، اس لیے حلف نہیں لیا ہے،
جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میرے صحابہ جو تم لوگ یہاں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے نا، تو میں نے تم سے حلف اس لیے لیا کہ یہ بات سند ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ابھی جبریل کو بھیجا تھا میرے پاس، اور جبریل نے مجھے بتایا کہ اللہ رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کے بیچ میں تم لوگوں پر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کا ذکر جہاں ہو وہاں اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کے بیچ میں فخر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تم نے رائے قائم کی تھی کہ یہ آپس میں خون بہائے گا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ آج دیکھ وہی انسان میری تعریف کر رہا ہے۔ میرے قرآن سے تلاوت کا آغاز کیا، محفل کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد پھر سے درود و سلام تک، چاہے نعت پڑھی، چاہے بیان کیا، چاہے تقریر کی، چاہے نعت خوانی کی، چاہے لنگر کا اہتمام کیا، تمام عوام الناس کو کھانا کھلایا۔ یہ تمام کام کس لیے کیے؟ صرف ایک ہی مقصد و مطلب ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ اور میں نے جو شروع میں روایت پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی نا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ۔ تو ہم سب کی یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے، اور یہی کہنے کے لیے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھیں شباب کیسے تازہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یوسف کی طرح میٹھا نہیں تھا، کانا ملیحن، حضور نمکین تھے۔ میٹھا کھانے کا ایک اندازہ ہوتا ہے، جب میٹھا انسان ایک حد تک کھا لے اس کے بعد اور اس کی چاہت بھر جاتی ہے۔ نمکین جتنا ملے، میرے اشارے کو سمجھتے جائیں، نمکین جتنا آئے دل چاہتا ہے اور بھی آتا جائے۔ آقا کریم کو اللہ رب ذوالجلال نے بنایا ہی نمکین ہے، اللہ رب ذوالجلال نے حضور کے حسن کو رکھا ہی نمکین ہے، تاکہ حضور کا حسن سب کی نگاہوں میں بڑھتا ہی چلا جائے۔ جس نے جتنا دیکھا، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، اکھیاں دی وی سک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی کہندی، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب بینی الف حبیب میرے دی میم مروڑیاں زلفاں، اوتھے مڑ گیا کعبہ جے تھے سوہنے موڑیاں زلفاں، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو اطمینان رکھیے، یہ محفلیں ہم ہوں گے نہ ہوں گے، آخری جملے، دو جملے عام آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، کل نہ تھے کل پھر نہیں ہوں گے، اور یہ دنیا جب تک آباد ہے اور ازل سے لے کر ابد تک رہے گا یوں ہی
ان کا چرچا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا یوں ہی۔ آپ پڑھیں، میرے آخری شعر ہے، اس کے بعد میں اختتام کر رہا ہوں۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا۔ پڑھے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور کس لیے ہم کیوں چرچا کرتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔